وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو کسی بھی مجموعے کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اور ان کے ماتحتوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، یعنی معلومات کا تبادلہ وہ کامل طور پر نہیں ہو پاتا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی رائے کو کھل کر سامنے نہیں رکھ پاتے، اوپن کمیونیکیشن نہیں ہوتی، کھلی اور واضح بات چیت کے اندر ان میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اجتماعی طور پر اگر مشاورت ہو تو کسی کے دل میں کوئی بھی بات آ رہی ہے تو اس نے اپنی رائے کو کھل کر سامنے رکھ دیا، اگر اس کی رائے غلط ہوگی تو نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ درست نہیں ہے، اور اگر ٹھیک ہوگی تو سب اس کو لے لیں گے اور اس اصول کو اپنا لیں گے۔ لیکن اگر ان کی باہمی گفتگو وہ واضح طریقے سے نہیں ہوتی تو جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی بات آ گئی اور انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دی تو یہ کیا ہے، وہ ایک الگ سے ایک بلاک بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک الگ سے ایک مجموعہ تشکیل پانا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے اجتماعیت باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ بظاہر کچھ اگر افراد جمع ہوں بھی جائیں تو تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ہوگا کہ بظاہر تو کچھ لوگ اکٹھے نظر آ رہے ہیں لیکن دل ان کے الگ الگ ہیں، دل متفرق ہیں، دلوں کے اندر فرق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں واضح بات چیت نہیں ہوتی، کھلی بات چیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ آپس میں یہ سرگوشیاں کرنا یہ دوسرے لوگوں کی تشویش کا باعث بھی بنتی ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا سدباب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، الم تر کیا تمہیں خبر نہیں، ان اللہ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں، ما فی السماوات ان سب چیزوں کو یا سب باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور ان کو بھی جو زمین میں ہیں، سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ آیات نازل تو ایک خاص واقعے کے بارے میں ہوئی ہیں کہ مدینہ طیبہ کے جو یہود تھے ان سے مسلمانوں کی صلح تھی، سیاسی معاہدہ تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے کہ جب دیکھتے کہ مسلمان آ رہے ہیں یا مسلمان بیٹھے ہیں تو خام خواہی آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے، کانوں کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ بعض دفعہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، خام خواہی تشویش پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ اسی طرح بعض منافقین بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس خاص واقعے کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ چند صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آپ علیہ السلام نے منع بھی فرمایا لیکن وہ پھر بھی نہیں باز آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ لیکن قرآنی احکامات وہ عام ہوتے ہیں،
قیامت تک آنے والی نسلوں کا اور مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ اس لیے اگرچہ کوئی آیت مبارکہ کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہو لیکن اس کے احکامات وہ عام ہوتے ہیں، اس لیے سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا اور متنبع کر دیا کہ یاد رکھو، تم اگر کسی کو قریب کر کے کسی کے کان میں چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہو، اگر کسی کو خامخواہ پریشان کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ بھی ایک اجتماعیت کے خلاف ہے اور اجتماعی زندگی اور جماعتی زندگی اس کے خلاف ہے اور دلوں میں فرق ڈالنے والی چیز ہے۔ اور بعض دفعہ انسان سرگوشی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو میری بات صرف اس کے کام تک ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، اور کسی کے اوپر اعتماد کر کے رازدان سمجھ کر ہی اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ آگے اس کو لیک بھی نہیں کرے گا، دوسروں تک نہیں پہنچائے گا۔ تو ایسے موقعوں پر بسا اوقات انسان خلاف واقعہ بات کر لیتا ہے یا کسی گناہ کی بات کر دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، اور کوئی ایسی پلاننگ کر لیتا ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے، گناہ کی پلاننگ ہوتی ہے، مثلا کسی کو قتل کرنا، کسی کی چوری کرنا یا خامخواہ کسی کو بدنام کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے یہ ہے اور خبردار کر دیا۔ الم ترى، کیا تمہیں خبر نہیں، ان اللہ، اس بات کی کہ اللہ تعالی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ تو تم لوگ جو آپس میں کانوں کے اندر باتیں کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتے؟ ما یکون من نجوا، کوئی بھی سرگوشی ہو، ثلاثۃ، تین آدمیوں کے درمیان، الا هو رابعہم، تو ان کا چوتھا اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں، ولا خمسۃ، اور 5 افراد کے درمیان کوئی بھی سرگوشی ہوگی، الا هو سادسہم، تو ان میں چھٹے اللہ تعالیٰ خود موجود ہوں گے، ولا ادنی من ذالک، اور نہ ہی اس سے کم، یعنی کہ اس سے کم اگر افراد ہوں گے، 2 ہوں گے تو تیسرے اللہ تعالیٰ ہے، ولا اکثر، اور اگر اس سے زیادہ ہوں گے، 6 سے زیادہ ہوں گے، 7 ہوں گے، 8 ہوں گے، تو نامہ اللہ تعالیٰ ہوگا، الا هو معہم، وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ دھیان رکھو، وہ تمہارے پاس ہے اور وہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی یہ لوگ چلے جائیں۔ سورہ حدید کے اندر اس سے پہلے اس طرح یہ مضمون بیان ہوا تھا، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی تم لوگ ہوو گے وہ تمہارے ساتھ۔ یہاں ارشاد فرمایا ہوا معہم اینما کانوا، یہ غائب کے صیغے آگے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جہاں کہیں بھی یہ لوگ ہوں، وہ اس کی ذات ان کے ساتھ موجود ہوگی، اس کا علم ان کے ساتھ موجود ہوگا اور اس کی قدرت موجود ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت سے باہر چلے جائیں گے، اس کی قدرت میں پھر بھی باقی رہیں گے۔ اور یعلم السر و اخفا، وہ ہر راز کو جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، کوئی بات دل میں آ رہی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس بات نے دل میں آنا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نظروں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو دلوں نے سینوں نے چھپائی ہوئی باتیں ہیں وہ ان کو جانتا ہے، وہ ان سے واقف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ متنبع فرما رہے ہیں، یہ سرگوشیاں کرنے والے باز آ جائیں، اگر خامخواہ پریشان کر رہے ہیں پھر بھی باز آ جائیں، اور اگر کسی گناہ کی بات کر رہے ہیں تب بھی باز آ جائیں، اور اگر کسی اجتماعی زندگی سے ایک الگ سے وہ اپنی ایک جماعت بنا رہے ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی باز آ جائیں، اور وہ سن رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ان کو ان باتوں کی خبر بھی دے گا، بتلائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ علیم ان کا ترجمہ اگر یوں کریں نا تو زیادہ واضح ترجمہ ہوتا ہے، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ ایک احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی بات زبان سے نکال رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح میرے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس احساس کے ساتھ جب ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی گناہوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ اس احساس کی وجہ سے اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اجتماعی زندگی کا ایک بڑا اہم اصول مل گیا ہمیں کہ اپنی رائے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رائے آ رہی ہے تو کھل کر سامنے رکھیں۔ اگر آپ غلطی پر ہوں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر وہ مجموعہ غلطی پر ہوگا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن دلوں میں نہ رکھو، واضح طور پر بات کر دو تاکہ جو حق ہے وہ سامنے آ جائے، اور گروپنگ نہ ہو اور اختلاف نہ ہو۔ دیکھیے اختلاف رائے کہاں نہیں ہوتا، ہر دو افراد کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ تو ایک فطرتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا فرمایا، ہر انسان مختلف زاویے سے سوچتا ہے۔ ایک چیز، آپ نے لاہور جانا ہے سفر پر، تو ہو سکتا ہے ایک صاحب کہہ رہے ہو کہ ایک گاڑی سے، ایک بس سروس کے ذریعے سے جایا جائے، دوسرا کہہ رہا ہو نہیں اس کے ذریعے سے جایا جائے۔ اب وہ کس زاویے سے سوچ رہا ہے، دوسرا کس زاویے سے سوچ رہا ہے، مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ باتیں کھل کر واضح طور پر سامنے آ جائیں گی تو اتفاق رائے سے کسی ایک بات کو اپنا لیا جائے گا، اور یہ اجتماعیت کی ایک صورت ہے۔ اور اگر دلوں میں رہے گی اور کانوں کے اندر باتیں آتی جاتی رہیں گی تو دلوں کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا، اجتماعیت ٹوٹنے لگ جائے گی، اور بظاہر تو وہ لوگ اکٹھے ہوں گے لیکن حقیقت میں جدا جدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔